مجھے جو آج کی تقریب پرجوش تقریب تھی اس میں ایک پرجوش شخصیت کی کمی شدت کے ساتھ محسوس ہوئی ہے۔ حکومت وقت جو ہے وہ irrelevant ہو گئی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ریلیونٹ ہے یا اپوزیشن ریلیونٹ ہے۔ تو آپ کو پی ٹی آئی کرش جو پروگرام ہے سب کو آج ہی یاد آیا ہے، اور نہیں یاد آیا تو وہ یاد نہیں آیا جو اس سارے کھیل کا اصل ہیرو تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا اپنا جنید سلیم اور آپ دیکھ رہے ہیں انصاف ڈیجیٹل۔ سر نواز شریف صاحب ایک مرتبہ پھر نون لیگ کے صدر منتخب ہو گئے ہیں اور آپ نے مبارکباد میں بعد میں دوں گا، پہلے آپ اس بات پہ زور دے کے وضاحت کریں کہ بلا مقابلہ صدر منتخب ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا اعزاز ان کے حصے میں آیا ہے، یا یہ کہو بلا مقابلہ یا پھر دوسری پوزیشن لو کہ وہ انتہائی سخت اور کانٹے کے مقابلے کے بعد صدر منتخب ہوئے ہیں، تاکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی نظریں ان الیکشنز پہ بھی پڑ جائیں۔ جو کسی اور اگر یہاں پہ سیاسی جماعت کا یا پی ٹی آئی کا جلسہ ہوتا تو وہ 15 لاکھ مہذب عدسے لے کے پہنچے ہوتے ہیں اور وہ کیمرے لے کے پہنچ جاتے ہیں کہ عدالت میں کیا بیان دینا ہے ان الیکشنز کے بارے میں۔ یہاں پہ کسی کو فکر ہی نہیں، کیڑا الیکشن کمیشن آف پاکستان، کتنے الیکشن کمیشن، کون سے جماعتی انتخابات اور کون سے فضول۔ اچھا بہرحال ہم بات کر رہے ہیں، یہ مجھے آج جو سب سے امپورٹنٹ بات لگی ہے نا، وہ میاں نواز شریف صاحب کی بے بسی لگی ہے۔ باقاعدہ اس حوالے سے وہ بے بس نظر آ رہے تھے، وہ رٹی رٹائی باتیں کر کے جو کان پک گئے ہیں سن کے ہمارے کہ جناب وہ میرے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ یوم تکبیر کا جو ہے وہ تڑکا 26 سال بعد اچانک یاد آیا ہے، حالانکہ اس دوران نون لیگ کی حکومتیں آتی رہی ہیں نا، تو آج یاد ہے کہ نہیں، اس کو یوم تکبیر منایا بھی جانا چاہیے اور اس پہ عام تعطیل کا بھی اعلان کیا جانا چاہیے۔ ہائے سب کو آج ہی یاد آیا ہے، اور نہیں یاد آیا تو وہ یاد نہیں آیا جو اس سارے کھیل کا اصل ہیرو تھا، ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ ہاں جی، وہ غائب تھے، ڈاکٹر ان کا نام بھی نہیں لیا، ان کی تصویر بھی کسی پوسٹر یا بینر پہ نظر نہیں آئی، نظر آئے تو میاں محمد نواز شریف صاحب۔ ٹھیک ہے، شاید اپنے آقا سے ڈرتے ہوئے جو انہوں نے نام لیا، پتہ نہیں کیا، لیکن مجھے نا اس لیے ان پہ ترس آ رہا تھا کہ وہ نا ایک انتہائی غیر فطری انداز میں میاں صاحب جو ہے اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نون لیگ کے اندر۔ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہ صرف اپنی ذات کو نون لیگ کے اندر ریلیونٹ بنانے کی کوشش نہیں کر رہے، بلکہ نون لیگ کو اس پورے سسٹم کے اندر ریلیونٹ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، نون لیگ کو بھی، اور وہ کسی طرح بھی کامیابی ان کے قریب سے بھی گزرتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اب دیکھو نا کہ کس طرح وہ بچوں کی طرح وہ سوال کر رہے تھے کہ جی 2017 میں فلاں کا ریٹ کیا تھا، فلاں چیز کیا تھی، یا 26 کروڑ دفعہ میاں صاحب آپ قوم سے یہ سوال کرتے ہیں، اور جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا تو بچہ آپ کا مذاق اڑاتا ہے۔ مجھے آج بھی آپ اسی لیے بے بسی کی تصویر بنے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ آپ اس سارے سسٹم سے irrelevant ہو چکے ہیں، آپ کی اہمیت جو ہے وہ بالکل نہیں تو چلیں آلموسٹ زیرو ہو گئی ہوئی ہے۔ پہلی دفعہ میں نے 76 سال پاکستان کی تاریخ میں دیکھا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ irrelevant ہو گئی ہے، یا اسٹیبلشمنٹ ریلیونٹ ہے یا اپوزیشن ریلیونٹ ہے۔ مذاکرات کر رہے ہیں تو اپوزیشن نے اس سے کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، اسٹیبلشمنٹ اگر خواہش رکھتی ہے تو اپوزیشن سے کرنے ہیں، بیچ میں حکومت کہاں ہے؟ غائب۔ مطلب اسی طرح غائب ہے جیسے یہ ایٹمی دھماکوں میں نواز شریف صاحب کا رول غائب تھا۔ آج وہ چل بھی رہا ہے نا کہ وہ پوچھا کہ جی نواز شریف صاحب کا رول اتنا ہی ہے جتنا جب ایک کسی گاؤں کا کوئی چودھریوں کا بیٹا ایم این اے بنتا ہے تو گاؤں کا نائی کہتا ہے کہ اس کو ایم این اے بنانے میں میرا بہت ہاتھ ہے چودھریوں کے بیٹے کو، تو بندہ پوچھتا ہے وہ کیا تمہارا کیا رول ہے؟ کہتا ہے ادھی چنڈ محل آئی سی، بچپن سے چنڈ محل آئی سی۔ تو میاں صاحب کا اتنا ہی رول ہے ایٹمی دھماکوں میں، سب جانتے ہیں کہ وہ کس کے دباؤ پہ ہوئے تھے، کیوں ہوئے تھے، کیسے ہوئے تھے۔ وہ مجید نظامی صاحب نے بہت وضاحت کے ساتھ بتا گئے تھے، اور ان کے جاتے جاتے وہ ان کے زخموں پہ بڑا زبردست نمک چھڑک کے گئے تھے، اور ایسی ان کے گلے میں کنڈی پھنسا گئے تھے کہ وہ نہ نکلی جا سکتی ہے نہ اگلی جا سکتی ہے۔ اچھا، میاں صاحب اپنے آپ کو ریلیونٹ بنانے کے لیے یا دوبارہ ایکٹیو ہونے کے لیے
اس حد تک ایک عجیب و غریب ذہنی خلجان کا شکار ہو چکے ہیں کہ وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہے. ان کے سامنے جب یہ شرط رکھی گئی ہے کہ اگر آپ دوبارہ میدان میں آنا چاہتے ہیں تو آپ کو پی ٹی آئی کرش جو پروگرام ہے اس کا نہ صرف آپ حصہ بنیں گے بلکہ اس کو لیڈ کریں گے. اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ بھول گئے ہیں ساری یہ جو ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ اپنا سٹانس جو ہے اور جمہوری روایات جمہوری اقدار ان کی بات نہیں کرتے وہ. اب وہ صرف جو ہے آج بھی آپ یہ تقریر دیکھ لیں, ان کی پوری جو تقریر تھی نا آج کی تقریب میں, وہ ایک جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے نا وہ پورے کا پورا اٹھا کے اس کا ایک بھونڈا قسم کا چربا یا فوٹو کاپی جو ہے وہ اپنے چہرے پہ رکھنا چاہ رہے تھے کہ اصل میں جو ہے وہ میرے ساتھ یہی کچھ ہوا جو آج عمران خان دعویٰ کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ ہو رہا, اصل ظلم تو میرے ساتھ ہوا تھا. لیکن اب ان ساری باتوں پہ آج کے حالات میں جب آپ کرش پی ٹی آئی کیمپین کو لیڈ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں تو آپ ایک ہی وقت میں ظالم اور مظلوم کیسے اپنے آپ کو پینٹ کر سکتے ہیں؟ یہ ناممکن بات ہے میاں صاحب. تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ریلیونٹ بنانے والی بات ہے نا یہ مکمل طور پہ فیلیور نظر آ رہا ہے کہ کسی طور پہ بھی دھکا شاہی کر کے وہ ریلیونٹ. آج بھی آپ دیکھ لیں کارکنوں میں زبردستی جوش و خروش دکھانے کی کوشش کی گئی ہے, شارٹس لیے گئے ہیں کارکنوں کے کہ وہ لگے کہ جناب کارکنوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی, یوم تکبیر کا تڑکا لگا کے باسی کڑی میں ابال لانے کی کوشش کی گئی ہے, وہ بھی کامیاب ہوتی نظر نہیں آ رہی. تو وہ مجھے ایک بات یاد آ جاتی ہے کہ وہ ایک اسی طرح خاتون پارک میں بیٹھی ہوتی ہے تو سفید کپڑوں میں ملبوس ایک بابا پارک کے اندر آ کے اس خاتون کو دیکھنے لگ جاتا ہے, قریب آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. تو خاتون اس کو کوئی لفٹ شفٹ نہیں کروا رہی ہوتی بابے کو, تو وہ بابا کھڑا رہتا ہے. تو وہ خاتون اپنی سہیلی کو فون کر رہی ہوتی ہے کہ آپ نا سیدھا آ جاؤ یہاں پہ. تو پارک کے اندر انٹر ہو کے دائیں طرف تیسرے نمبر کے بینچ پہ میں بیٹھی ہوئی ہوں اکیلی, اور یہ وہاں کھڑے ہوئے ہیں بابا جی بھی سفید کپڑے پہن کے کھڑے ہیں. تو بابا جی اور ٹکی ہو جاتے ہیں اور پکے ہو جاتے ہیں بابا جی. تو آدھا گھنٹہ گزر جاتا ہے تو وہ خاتون کی سہیلی نہیں آتی. تو بابا جی کہتے ہیں کہ بی بی ذرا پتہ کر لو جو تہاڈی سہیلی آ رہی ہے تو پھر میں رکاں ورنہ میں جمعہ پڑھن جاواں. تو ان کا حال یہی ہے کہ وہ اس وقت جو ہے اپنے آپ کو ریلیونٹ اس بابے کی طرح بنانے کی کوشش کر رہی ہے نون لیگ اس سسٹم میں, لیکن دور دور تک کامیابی نظر نہیں آ رہی. اور پھر آپ یہ دیکھیں نا کہ بار بار آپ ذکر کس چیز کا کر رہے ہیں, اس کا ذکر نہیں کرنا میاں صاحب, چھوٹے میاں صاحب کی کارکردگی کا ذکر نہیں کرنا آپ نے. آپ کو کیسے سمجھایا جائے؟ جب بھی آپ ذکر کرتے ہیں نا کہ مطلب میاں شہباز شریف صاحب نے آپ کی عدم موجودگی میں یا اس پارٹی کو یا حکومت کو خاص طور پہ 16 مہینے کی حکومت کو کیسے سنبھالا, تو یہ بات کرنے والی نہیں ہے, چھپانے والی ہے. اس کا ذکر نہیں کرتے میاں صاحب, نہ کیا کریں ذکر. بچے ہنستے ہیں. دیکھیے 16 مہینے کی حکومت جب ختم ہوئی تھی نا تو آپ کے پلے, حکومت کے پلے, قومی خزانے کے پلے کیا رہ گیا تھا؟ کیا رہ گیا تھا یار؟ پتہ کیا رہ گیا تھا؟ کیا؟ وہ ایک بیٹے کو یہ شکوہ ہوتا ہے اپنے باپ سے کہ ابا تو نے ایک گھر ہی ہمارے لیے بنایا نا, اور کیا کیا ہے؟ لوگوں کے ابے اتنی اتنی جائیدادیں چھوڑ کے جاتے ہیں, تو نے ابا صرف ہمارے لیے ایک گھر بنایا ہے. تو وہ ابا کہتا ہے کہ بیٹا یاد رکھنا کہ جب میں مر جاؤں گا نا تو اس مکان کی بنیادوں میں نے تمہارے لیے ایک گھڑا چھپا کے رکھا ہے, وہ کھولنا, وہ توڑنا, ٹھیک ہے, اور پھر تمہیں پتہ چلے گا. تو اس کا ابا مر جاتا ہے بیچارہ, اور وہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ پورا گھر گراتا ہے, اس کی بنیادیں کھودتا ہے, اس کو وہ گھڑا مل جاتا ہے. گھڑے کے اندر ایک رکا ملتا ہے اپنے باپ کا لکھا ہوا, اس پہ لکھا ہوتا ہے پت میں تے بنا لیا سی نا, ہوں تو بنا کے بتا. تو میاں صاحب جب 16 مہینے ختم ہوئے تھے نا تو ہمیں ایک گھڑے میں ملا ہوا رکا ہی پڑا ہوا رکا ہی ملا تھا. سر آپ کو میاں صاحب کس آپ بعد میں یہ سوال کریں, مجھے جو آج کی تقریب پرجوش تقریب تھی اس میں ایک پرجوش شخصیت کی کمی شدت کے ساتھ محسوس ہوئی ہے. کیپٹن صفدر صاحب نظر نہیں آئے. اچھا کیپٹن صفدر صاحب کے میں بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیپٹن صفدر صاحب بھی
اچکن وغیرہ پہن کے تیار تھے آنے کے لیے، لیکن جب ساری گاڑیاں بھر گئیں نا تو کیپٹن صفدر صاحب کو پیغام دیا گیا کہ جناب کسی گاڑی میں بھی آپ کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اچھا آپ اپنی گاڑی میں آ جائیں۔ تو وہ پھر بطور احتجاج جو ہے وہ کیپٹن صفدر صاحب اس تقریب میں شریک نہیں ہوئے۔ اچھا پھر ایک اور بات آپ کو بڑا دکھ ہوا مجھے دیکھ کے کہ نواز شریف صاحب جو تھے وہ جس لمحے یہ کہہ رہے تھے کہ جشن منائے قوم جشن منائے، کہ کارکنوں نے جسٹس ثاقب نثار کے فیصلے کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا۔ ہاں جی، ایگزیکٹلی اسی لمحے ایک لمحے کے لیے ٹکر رکے ہیں اور ٹی وی سکرینز پہ یہ خبر چلی ہے کہ ایک شہری نے وزارت داخلہ کو درخواست دی ہے کہ عمران خان نیازی کے خلاف اداروں کی تضحیک کا مقدمہ درج کیا جائے۔ ایگزیکٹلی اسی لمحے ایک سابق وزیر اعظم اداروں کی تضحیک اس انداز میں کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے فیصلے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ کارکنوں نے چیف جسٹس کے فیصلے کو پھاڑ کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا، جشن مناؤ۔ اور اسی لمحے یہ خبر آتی ہے کہ ایک اور سابق وزیر اعظم جس کو زبردستی سابق کیا گیا، سازش کر کے سابق کیا گیا، اس کے بارے میں یہ خبر آ رہی ہے کہ اس کے خلاف اداروں کی تضحیک کا مقدمہ درج کیا جائے، اور ایک عام شہری، جو شہری وہ نہیں اچانک نمودار ہوتے جو کیسز دائر کرتے ہیں، وہ اس شہری کی یہ نامعلوم درخواست کے فوراً بعد ہی اگلے سیکنڈ میں فیصلہ بھی کر لیا گیا، ٹی وی پہ جاری بھی کر دیا گیا کہ مقدمے کی تیاری شروع کر دی گئی۔ بینچ میں تشکیل لے دیں گے سر۔ یعنی اب پتہ تھا کہ جس لیے آپ نے یہ تعطیل کا اعلان کیا ہے، کہ ظاہر ہے سائفر کیس کا فیصلے کا امکان تھا اس دن، تو سائفر سے نکلیں گے تو ایک نیا مقدمہ اور فلاں مقدمہ، تو اس میں اب یہ وزارت داخلہ اپنا رول پلے کرے گی کہ جناب علی اداروں کی تضحیک کا پہلے بھی میرا خیال کوئی 15-20 مقدمے تو ہے اداروں کی تضحیک کے بھی، تو اب ایک شہری کی شکایت پہ نیا مقدمہ دائر کیا جا رہا ہے۔ اچھا خواجہ سعد رفیق نے کیا بیان دیا ہے؟ اچھا خواجہ سعد رفیق صاحب کا جو بیان ہے وہ تو بہرحال قابل تحسین ہے۔ انہوں نے جو نیب ترمیم کے حوالے سے جو کیا ہے، نیب ترمیم نہیں سوری، جو انہوں نے یوسف رضا گیلانی صاحب نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ نیب ریمانڈ کی مدت جو ہے وہ بڑھا کے 40 دن کر دی گئی ہے، اس پہ کم از کم چلیں اتمام حجت ہی صحیح، لیکن خواجہ سعد رفیق نے کیا ضرور ہے بیان، یہ ضرور ایک داغ دی ہے کہ یہ قابل مذمت ہے۔ چلیں اپوزیشن میں اس میں بیٹھ کے، حکومتی بینچوں میں بیٹھ کے یہ بات کرنا، یہ بھی میرا خیال ہے کہ اس کی تعریف کی جانی چاہیے، لیکن وہی خواجہ سعد رفیق صاحب آج اسی طرح انہی حکمرانوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آ رہے تھے جنہوں نے یہ کام کیا ہے۔ بہرحال لیکن اس حد تک پھر ایک اور آج خاص جو بیان تھا مجھے جس نے توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی ہے، وہ گورنر کنڈی کا ہے۔ جی گورنر کنڈی صاحب باقاعدہ اس بات پہ سیخ پا نظر آتے ہیں کہ کسی طرح کے مذاکرات جو ہے وہ کیوں ہو رہے ہیں، اگر ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، اور وہ جناب اب وزیر اعلیٰ کے بارے میں کس طرح سے وہ مطلب معاملے کو اشتعال انگیزی کی صورت دینا چاہ رہے ہیں کہ جناب یہ گنڈا پور، وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب کا جو سافٹ ویئر ہے یہ پتہ نہیں اپ ڈیٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یعنی کہ اگر وہ مصلحت کی بات کرتے ہیں تو ان کو یہ تانا دے دیا جائے، اور اگر وہ جارحانہ انداز اپناتے ہیں تو پھر یہ فتویٰ جاری کر دیا جائے کہ وہ وفاق کو ضرب پہنچانے کے در پہ ہیں، تو دونوں طرف جینے نہیں دینا ہے انہوں نے، تو وہ کام یہی کر رہے ہیں۔ پھر شرجیل میمن صاحب کا بڑا خوبصورت بیان ہے کہ جناب مولانا فضل الرحمان صاحب پی ٹی آئی کے ٹرک پہ بڑے عجیب نظر آئے ہیں۔ بھائی جان آپ بھی بہت عجیب نظر آ رہے ہیں، یہ نون لیگ کے ٹرک پہ چڑھے ہوئے، نون لیگ کے بارے میں آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی اور نون لیگ نے آپ کے بارے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہوئی، تو کسی کے بارے میں بیان دینے سے پہلے ذرا اپنے دامن کو دیکھ لیا کریں۔ سر اسی کے ساتھ آج کی چھوٹی سی بات، آج کی بھائی چھوٹی سی بات یہ ہے کہ کہندے سب نے کردہ کوئی نہیں، کہندے سب نے کردہ کوئی نہیں، سچ دی خاطر مردہ کوئی نہیں، جنہیں میرے دل نو لگے اینے دکھ بھی جردہ کوئی نہیں، جنہیں میرے دل نو لگے اینے دکھ بھی جردہ کوئی نہیں، تھاں تھاں جا کے ویخ لے آئے، تھاں تھاں جا کے ویخ لے آئے، او دے باجوں سردہ کوئی نہیں، او دے باجوں سردہ کوئی نہیں۔ ناظرین خوش رہیں، خوش رکھیں، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں۔